دوستوں، آج کا ایک موضوع بہت خوبصورت ہے، کیونکہ ہمارا کام ایک تو یہ ہے کہ دوسرے مذہب کو اگر غلط ثابت کرو اور اسلام کو صحیح ثابت کرو، لیکن اس سے بھی زیادہ افضل کام ہے کہ سارے مذاہب کو صحیح ثابت کرو کہ اس یہودی کا مذہب بھی صحیح ہے، کرسچن کا مذہب بھی صحیح ہے، اور اسلام بھی صحیح ہے، کتاب صحیح ہے، غلطیاں تو ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ عیسائیت بھی صحیح ہے، یہودیت بھی صحیح ہے، عیسائیت بھی صحیح، اسلام بھی صحیح ہے، لیکن اسلام چونکہ آخر میں آیا ہے تو اسلام پر ایمان رکھنا، قرآن پر ایمان رکھنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، آخری ہے، تو پھر اس کے پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اچھا، تو سورہ یونس میں آتا ہے 91 نمبر آیت میں کہ فرعون سمندر میں ڈوبا تھا، یہ سب کو پتہ ہے یا تھوڑا کہانی سنانا ہوگا؟ کیونکہ فرعون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے بحر کلثم ریڈ سی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ اس پار چلے گئے، فرعون آیا ڈوبا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارا بدن کو ہم محفوظ کرتے ہیں، ہم محفوظ کرتے ہیں تاکہ تم آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنو۔ تو یہ بہت خوبصورت نشانی ہے قرآن کا کہ فرعون کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ اس کا محفوظ کیا گیا، اور 1300 سال بعد بتایا۔ انسان کا کلام ہوتا تو فوراً بتاتا کہ سڑ جائے گا تو بے عزتی ہوگا، لیکن اللہ نے بتایا 2000 سال بعد، اور اعلان کیا 2000 سال بعد، اور بتایا 1300 سال بعد 1898 میں سب سے پہلے اس فرعون کا لاش میں دریافت ہوا جو ڈوبا تھا، اس کا نام مورس بکیل نے تحقیق کر کے بتایا کہ یہ مرنپٹا تھا۔ اچھا، تو اب تورات میں بھی بار بار ذکر آیا ہے کہ فرعون ڈوبا تھا، اور ایسا آیا ہے کہ زبور میں آیا ہے 136 نمبر زبور، اس میں لکھا ہے کہ اللہ کا تعریف ہے جس نے مصر کے بادشاہ کو اپنے فوج کے ساتھ ڈبا دیا۔ تو اسی طریقے سے تورات میں ہے کہ باب 15 کا آیت نمبر 1 میں ہے کہ ہارس اینڈ ہز رائڈرز، یعنی گھوڑے اور ان کے جتنے رائڈ کرنے والے تھے ان سب کو ڈبا دیا۔ اور پیدائش میں باب 50 میں آیت 22 سے 26 میں بہت خوبصورت بات ہے کہ فرعون کے ڈوبنے کے 400 سال قبل یوسف علیہ السلام 110 سال کے عمر میں فوت ہو رہے تھے۔ تو جب وہ فوت ہو رہے تھے تو اپنے لوگوں کو وصیت کیے کہ میں فوت ہونے والا ہوں، تو میرے لاش کو رکھو تم لوگ، اور جب تم مصر سے نجات ملے گا فرعون سے اور تم مصر سے ہجرت کرو گے تو میرے لاش کو ضرور لے جانا، وعدہ لیا۔ تو ان کے لاش کو وہ لوگ مسالہ وسالہ لگا کر تابوت میں محفوظ کیا، دفن نہیں کیا بلکہ مصر میں رکھ دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام 400 سال بعد ہجرت کر رہے تھے تو ان کو یاد آیا یوسف علیہ السلام کا وصیت اور وعدہ جو کیا ہوا تھا، تو وہ یہ تابوت کو ساتھ لے گئے۔ تو تورات میں یوں بتایا کہ اس میں صرف ایک ہی، بائبل میں ایک ہی لاش کا محفوظ کرنے کا ذکر ہے لمبے عرصے کے لیے، وہ ہے یوسف علیہ السلام کا، اور قرآن میں بھی ایک ہی لاش ہے لمبے عرصے کے لیے محفوظ، وہ ہے فرعون کا، اور دونوں میں 400 سال کا فرق تھا۔ لیکن جس دن اور جس وقت بائبل کا بتایا ہوا
یوسف علیہ السلام کا لاش اس معجزاتی راستے سے گزرا جس کے دونوں طرف پانی کا 2 دیوار تھا، اسی وقت قرآن کا بتایا ہوا فرعون کا لاش کا ابتدا ہوا، یعنی تورات کا لاش بتایا ہوا لاش گزرا اور قرآن کا بتایا ہوا لاش کا ابتدا ہوا۔ تو تورات نے یوں بتایا کہ جب میرا محفوظ کیا ہوا یوسف علیہ السلام کا لاش ایک راستے سے گزرے گا، اسی راستے میں اسی وقت ایک اور لاش کا ابتدا ہوگا جس کو لمبے عرصے کے لیے محفوظ کیا جائے گا۔ جس کتاب میں اس لاش کا ذکر ہوگا اس پر بھی ایمان رکھنا، ہم دونوں ایک ہی اللہ کی طرف سے۔ یہ ایک تسلسل ملتا ہے نا کہ تورات میں بھی ایک ہی لاش ہے، پورے بائبل میں ایک ہی لاش ہے، تورات بائبل کا حصہ ہے، اور قرآن میں ایک ہی لاش ہے، دونوں اسی وقت میں موجود تھے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت ہے، اور یہ پوائنٹ ایسا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جلے نہیں تھے یعنی بچ گئے تھے، تو ہم لوگ خالی سنے ہیں نا، دیکھے تو نہیں ہیں، ہم لوگ تو پیدا نہیں ہوئے تھے۔ پہلے کے لوگ دیکھے تھے اور ہم لوگ سنے ہیں، اور یہ والا جو ہے اپنا فرعون کے لاش کا ذکر، یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور پہلے کے لوگ سنے تھے کہ محفوظ کیا جائے گا، یہ سب ہوگا، وہ پہلے کے لوگ سنے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جب قرآن میں آیا تھا تو اس وقت کے لوگ سنے، لیکن دیکھنے کا لطف ہم لوگ کو مل رہا ہے۔ تو پہلے کا معجزہ ایسا ہوتا تھا کہ پہلے کے لوگ دیکھتے تھے، لاٹھی سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کا وہ دیکھے تھے، ہم سنے، لیکن یہ وہ معجزہ ہے فرعون کا لاش جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، پہلے کے لوگ سنے تھے۔ تو آپ اس نصیب داروں میں سے ہیں کہ جو آج سن رہے ہیں، اور یہ جو دہریہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ معجزہ جو ہے چیلنج ہے، کیونکہ 3700 سال پہلے یوسف علیہ السلام فوت ہو رہے تھے، وہ نصیحت کیے کہ 400 سال بعد پھر ان کا لاش کیا، اور پھر ان کا لاش وہیں سے ابتدا ہوا، اور 2000 سال بعد اللہ نے اناؤنس کیا، محفوظ کیا، 1300 سال بعد بتایا۔ تو یہ کوئی انسانی کاوش کا رزلٹ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں 3700 سال انوالوڈ ہو گیا ہے، تو یہ اللہ کے طرف سے یہ بات ہو سکتا ہے، یہ انسان کے طرف سے نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرا بات یہ ہے کہ اور اس بکیل نے بہت خوبصورت تحقیق کیا ہے فرعون کے اوپر۔ اس کا کہنا ہے کہ قرآن نے صرف اتنا کہا کہ فرعون کا لاش محفوظ ہے، یہ نہیں بولا کہ کون سا فرعون کا لاش محفوظ ہے۔ اب جتنے بھی فرعون تھے اللہ تعالیٰ نے ایک رسم رکھا تھا کہ ہر فرعون جو مرتا تھا اس کا لاش محفوظ کیا جا رہا تھا۔ تو اب وہ بولیں کہ مرنپٹا تھا تو اس کا لاش بھی محفوظ ہے، اور رامزیز 2 بولے تو اس کا بھی ہے، سیٹی 1 بولے اس کا بھی ہے، رامزیز 1 بولے اس کا بھی ہے، اور اس کے پہلے کا بھی ہے۔ تو اب غیر مسلم لوگ جو بھی لاش بولے نا کہ یہ نہیں ڈوبا تھا وہ ڈوبا تھا، تو اس کا لاش محفوظ ہے، اور قرآن کا جو دعویٰ ہے وہ فرعون کا نام تو نہیں بولا نا، بولا فرعون کا لاش محفوظ ہے، تو وہ لاش محفوظ ہے، تو دعویٰ ہر طرف سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ بولتے تھے کہ نائل ریور ہے، نائل یہ دریا ہے، تو مگر بائبل میں آتا ہے سمندر تھا، ریڈ سی، اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ پانی کے 2 دیوار تھے مضبوط، اس کے بیچ میں راستہ بنا۔ تو بائبل اور قرآن دونوں میں 2 دیواروں کا ذکر ہے۔ اگر نائل دریا ہوتا تو ایک طرف جو پانی آ رہا تھا تو وہاں دیوار بن جاتا، لیکن دوسری طرف خالی ہو جاتا، بہہ کے چلے جاتا۔ تو 2 دیواروں سے ثابت ہو گیا کہ دریائے نیل نہیں تھا، وہ بحر کلثم تھا، جس کو انگلش میں ریڈ سی بولتے ہیں۔ اور قرآن یہ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جیسا ایک نبی آئے گا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشن گوئی ہے وہ تورات میں۔ تو ان دونوں میں موسیٰ علیہ السلام کے جیسا نبی، بڑا اچھا پوائنٹ اس میں آ جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہے جن کے دور میں فرعون کے لاش محفوظ کیا گیا، انہی کے ساتھ پیچھا کر رہا تھا تو ڈوبا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں فرعون کا لاش محفوظ کیا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے جن کے کتاب قرآن میں، اللہ کا کتاب قرآن میں اس کے جسم کو محفوظ کرنے کا ذکر آیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور کے جیسے نبی ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دونوں کے دور میں فرعون ممی کا ذکر ہے۔ تو اور یوسف علیہ السلام بھی کا ان کا خوبصورتی مشہور ہے، اور ان کے ذریعے جو معجزہ آیا وہ بھی اتنی خوبصورت ہے۔ اور پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا
کہ سوتیلے بھائی لوگ حجر الاسود سے ڈال دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو دریا نیل میں فرعون کے ڈر سے ڈالا بچانے کے لیے. لیکن ابھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں اور بھی نکات تھے اللہ کے. ایک تو یہ تھا کہ جس کو کنواں میں ڈالا اس کو تابوت کے اندر رکھا تھا یوسف علیہ السلام کو, اور جس کو دریا میں ڈالا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, وہ اس تابوت کو کاندھا دے کے لے گئے. تو یہ ایک بہت خوبصورت پوائنٹ آ جاتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو ان کا نام بھی موسیس رکھا گیا, وہ پانی سے ریلیشن ہے. اور جب وہ بچے تھے تو فرعون سے بچانے کے لیے دریا نیل میں ڈالا گیا. جب جوان تھے تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی لوگ کو پانی بھرنے میں مدد کیے, تو وہ ایک بیٹی سے شادی کر دیا گیا ان کا, تو پانی شادی کا بھی ذریعہ بنا. اور دوسرا پوائنٹ تھا کہ جب بڈھے ہو گئے تو سمندر کو 2 حصے میں ڈیوائڈ کیا اور ان کو اس پر گزار کے بچایا گیا. اور آخری پوائنٹ یہ تھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے تھے, اس کے پہلے سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ بول دیں, کیونکہ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ میں بھی تھوڑا بہت امید ہوتا ہے کہ 2 ابھی بیٹسمین بچے ہیں تو شاید جیت جائے. تو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ کیا مذاق کرنے میں چلے گیا, ہاں فیوچر جو آنے والے نسلوں کا نشانی بولا ہے قرآن نے. تو یہ نسل جو ہے واقعی آنے والا نسل ہے, کیونکہ آدم علیہ السلام سے ابھی تک جتنے بھی نسل آئے تو سب کا زندگی تقریباً ویسے ہی تھا, دیہاتی ٹائپ کا زندگی. یہ شہر کا تصور تو تھا, شہر ہوتے بھی تھے, لیکن ایسا نہیں تھا جیسا آج کل ہو گیا ہے. اور یہ وہ نسل ہے جو پلین کے ذریعے پرندوں سے تیز اڑتا ہے اور چھوٹے چھوٹے جراثیم کو مائکروسکوپ سے دیکھتا ہے اور ٹیلیسکوپ سے دور دور کے تاروں کو دیکھتا ہے, اور پانی میں مچھلی سے زیادہ تیز سب مرین میں سفر کرتا ہے, اور زمین پر گھوڑے سے زیادہ تیز گاڑی میں سفر کرتا ہے. تو یہ آنے والا نسل ثابت ہوتا ہے. تو قرآن کا جو وہ آیا تھا کہ آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنائیں گے, تو وہ بالکل صحیح ثابت ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ سب کو بڑے صبر کے ساتھ سننے کا شکریہ, اور آپ کے تالیوں کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے پچھلے دفعہ تو میں نے مبارکباد ہی دیا تھا ہارنے والوں کو.